کا خمیازہ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ویسے تو نعمت اور مصیبت دنیا میں اللہ کی تکوینی حکمتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تکوین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دو نظام بنا رکھے۔ ایک نظام تو ہے، اس کا نام ہے تکوین، اور دوسرا نظام ہے جس کا نام ہے تشریع، شریعت۔ تکوین کے اندر تو یہ ہے بارشوں کا ہونا، کسی کا پیدا ہونا، کسی کا مرنا، گرمی ہونا، سردی ہونا، غلے اور فصلیں اگنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے تکوینی معاملات ہیں۔ اس میں قطعاً اس بات کو دخل نہیں ہے کہ وہ چیز جو کچھ دنیا میں ہو رہی ہے وہ اللہ کو پسند ہے کہ ناپسند ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ مثلاً دنیا میں برائیاں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کے تکوینی فیصلہ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف ہو رہا ہے، اللہ میاں تو نہیں چاہ رہے تھے مگر ہو رہا ہے، یہ نہیں کہیں گے۔ اللہ کے تکوینی جو نظام ہے اس کے مطابق دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، ایک جگہ ایک ملک دوسرے پر بمباری کر دیتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بچے مارے جا رہے ہیں، معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہیں چاہتے تھے مگر ہو گیا، تو پھر ایسا اللہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ تکوینی معاملات ہیں۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس کی پلاننگ ہے، اس کے مطابق یہاں دنیا میں ہے۔ تو بچھو کے اور سانپ کے اندر زہر ہے، اور یہ زہر نقصان دیتا ہے، انسان کے ایک بچے کے کاٹ لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچے نے اور ایک انسان نے کوئی قصور نہیں کیا تھا کہ بچھو اس کو ڈس لے اور سانپ جو ہے اس کو کاٹ لے، لیکن اللہ کا تکوینی معاملہ یہی ہے، تکوینی نظام ہے، اس کے مطابق یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اس میں اللہ کی پسند اور ناپسند کو دخل نہیں ہے، حکمتیں ہیں اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، وہ دے دوں، اگرچہ اللہ کے معاملات کے لیے دنیا میں کوئی مثال تو نہیں ہے حقیقتاً، لیکن صرف سمجھنے کے واسطے، کہ سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ مثلاً آپ ایک مکان بناتے ہیں اور اس مکان میں کچھ حصے تو وہ ہیں کہ جو آپ کے براہ راست استعمال کے لیے ہیں، وہاں آپ کو سکون ملے گا، وہاں آپ کو راحت ملے گی، وہاں آپ ریسٹ لیں گے اس حصے میں، مثلا بیڈ رومز ہیں، لیونگ روم ہے وغیرہ وغیرہ۔ کچھ حصے وہ ہیں کہ جن کو آپ ضرورت کے لیے بنائیں گے، جیسے کچن ہے، واش رومز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں بنا رہے ہیں اور آپ توجہ کے ساتھ بنوا بھی رہے ہیں، ایک چیز کی رعایت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا آپ کو واش روم بہت پسند ہے کیا، کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ واش روم جو ہے وہ پسند کی جگہ نہیں، مگر ضرورتیں جو ہیں اس گھر کی وہ مکمل نہیں ہوں گی جب تک واش روم اس میں نہ بن جائے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ تمام جگہ نہ بن جائیں جس کی ایک گھر کی ضرورت ہے، آپ کو پسند ہو کہ نہ ہو وہ جگہ۔ اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند اور ناپسند وہ ایک الگ چیز ہے، اور اس دنیا کے اس نظام کو مکمل کرنے کے واسطے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تکوینی نظام رکھا ہے۔ تشریعی نظام جو ہے وہ ہے اللہ کی پسند کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو جو چیزیں پسند ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ایک قانون بنا کر کے پیغمبروں کو دے دیا اور بتا دیا یہ باتیں مجھے پسند ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب جو یہ کرے گا وہ بھی مجھے پسند، اور جو اس کو نہیں کرے گا وہ مجھے ناپسند ہے، اگرچہ وہ بھی تکوین کے تحت ہوگا۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے کتنے لوگ اس راستے کو چلیں گے اور کتنے لوگ اس راستے پر نہیں چلیں گے، یہ بھی معلوم ہے اللہ کو، وہ تکوینی نظام ہے۔ تو یہ دو نظام ہیں جو ہیں دنیا میں چل رہے ہیں۔ تو جہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ صاحب دنیا میں یہ مصیبتیں جو کچھ ہیں یہ ہیں تو تکوینی نظام کے ساتھ جڑی ہوئی، مگر جس خدا نخواستہ آپ نے یہ دیکھا کہ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہے، اب تکوینی طور پر تو یہ بات پہلے سے متعین تھی کہ ایکسیڈنٹ ہونا ہے، مگر کچھ اسباب دنیا میں پیش آئے ہیں اس ایکسیڈنٹ کے ہونے کے،
کہ مثلاً ریڈ لائٹ کا خیال نہیں کیا گیا اور گاڑی سامنے آ گئی اور نتیجہ ہو گئے ایک دوسرے سے کلیش ہو گیا. یہ سبب ہے. کسی انسان کی موت آئی ہے، مر گیا، اللہ نے اس کی موت کا وقت مقرر کیا ہوا تھا. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. کسی کے جو وقت ہے مقرر اس میں ایک سیکنڈ کی نہ ادھر پیچھے ہوتا ہے نہ آگے ہوتا ہے. یہ تکوینی معاملہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کسی کو فیور ہوا، بخار بڑھتا چلا گیا اور بڑھتے بڑھتے انتقال ہوا. پوچھتے ہیں بھائی میں کیا ہوا تھا؟ صاحب بخار ہو گیا تھا. کسی کو کینسر ہو گیا، اس کینسر کے نتیجے میں وہ مر گیا. پوچھتے ہیں بھائی کیسے مر گئے؟ کہتے ہیں صاحب اس کو کینسر ہو گیا تھا. کوئی یہ نہیں کہتا اس وقت بھائی اس کا وقت آ گیا تھا تو مر گیا. یہ مطلب نہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں، یہ ہمارا مشاہدہ یہ نہیں. تو تکوینی جو نظام ہے اس کے مطابق انسان مر رہا ہے، لیکن اسباب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت کو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ملک الموت بنایا کہ صاحب تم جان نکالا کرو گے، تو ملک الموت نے کہا خداوندہ وہ ڈیوٹی میرے سپرد ہو رہی ہے کہ جس پر سب مجھے ہی برا کہیں گے. تو میں ساری مخلوقات جو جان والی ہوں گی مجھے تو برا کہیں گی، زندگی سب کو پیاری اور موت کسی کو اچھی نہیں لگے گی، تو ساری لعن طعن میرے ہی اوپر پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس موت کو اسباب کے ساتھ جوڑ دوں گا. لوگ ان اسباب کو برا کہیں گے، تمہیں کوئی برا نہیں کہے گا. چنانچہ آج یہی ہے، صاحب کسی کا انتقال ہوا، کہنے کہ ڈاکٹروں نے خیال ہی نہیں کیا، غلط دوا دے دی، انفیکشن ہو گیا، فلانا ہو گیا، دماغ کا ہو گیا. ان ساری چیزوں پر نظر جاتی ہے، ملک الموت کو کون برا کہہ رہا ہے؟ تو وہ نظام تکوینی ہے، ملک الموت کا آنا اور جان کو نکالنا، لیکن اسباب اس کے ساتھ لگے رہے. تو اب یہ بات اگر ذہن میں رہے تو دنیا میں مصیبتیں جو کچھ آتی ہیں وہ ہیں تو اللہ کے تکوینی نظام کے ساتھ جڑی ہوئی، مگر اسباب بھی ہیں اس میں. اور اسباب چونکہ اس ہمارے وہ ساتھ لگے ہوئے ہیں اس لیے ہم ان کے ذمہ دار ہیں. آپ کورٹ میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے صاحب ایکسیڈنٹ ہو گیا میں تھوڑی قصوروار ہوں، اللہ میاں نے ایسے ہی فیصلہ کیا تو ہو گیا. یہ تو نہیں آپ جا کر کہیں گے. آپ ذمہ دار ہیں، قانوناً ذمہ دار ہیں، عقلاً ذمہ دار ہیں. ساری دنیا کے عقل مند مل کر بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ آج ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ ہو گیا، اس کو کیوں پکڑ رکھا تم نے؟ کوئی دنیا کا قانون نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ اسباب کی بھی ایک قیمت ہے. یہاں جو بات کہی جا رہی وہ اسی سبب کے لحاظ سے صحابہ نے گویا اسباب کے درجے میں کیا کیا؟ غلطی کی ہے. اور غلطی کیا کی جس کو میں شروع میں بتا چکا ہوں، پھر اس کو میں دہراتا ہوں کیونکہ وہ اصل میں غلطی چاہے بڑی اپنی جگہ پر نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے جو فلسفہ تھا وہ فلسفہ بہت اہم ہے. تو غلطی کیا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہاں سے مت ہٹنا جب تک میں نہ کہوں. اور صحابہ جو ہیں ان میں سے 50 میں سے 40 ہٹ گئے. کیا کہہ کے ہٹے؟ نافرمانی کا کوئی جذبہ ان کے دل میں نہیں تھا، صحابہ کے بالکل نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ہم کو یہاں کھڑا کرنے کی جو بات کہی تھی اس کی ایک وجہ تھی، ایک ضرورت تھی، اس کا ایک حاجت تھی. وہ ضرورت اور حاجت ختم ہو گئی، اب کیا کریں ہم یہاں کھڑے ہو کر کے؟ ہم کو تو اس لیے کھڑا کیا تھا کہ دشمن جب تک میدان میں ہے تو ہماری یہاں ضرورت ہے، لیکن دشمن ہی بھاگ گیا میدان چھوڑ کر، اب ہماری کیا ضرورت رہ گئی؟ زیادہ اتر جاؤ. تو عقلی لحاظ سے انہوں نے جو کچھ سمجھا، عقل کے لحاظ سے غلط تو نہیں کہا جائے گا مگر عقل ہی کے لحاظ سے غلطی کیا تھی. اور وہ اب آپ کہیں گے بھائی عقل کے لحاظ سے صحیح بھی، عقل کے لحاظ سے غلط بھی، یہ کیسی بات ہوئی؟ اس کو بھی میں بتا دوں کہ بزرگان دین جو ہیں جن کو حکمت شریعت سے جو لوگ بحث کرتے ہیں، چاہے اس میں حضرات صوفیاء کرام ہوں یا جو بھی ہوں، یہ کہتے ہیں عقل بھی دو ہیں. ایک عقل انسانی ہے جو عام انسانوں کے پاس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر انسان کے پاس، کالا ہو گورا ہو، وہ امریکن ہو کہ نان امریکن ہو، سمجھ میں آیا؟ وہ عورت ہو کہ مرد ہو، یہاں تک کہ وہ مومن ہو کہ
غیر مومن ہو، مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، یہ ایک عقل انسانی ہے جو ہر ایک کو دے رکھی اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ ایک ہے عقل ایمانی، عقل ایمانی صرف مومن کو ملتی ہے، وہ غیر مومن کو نہیں ملتی۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ایک مومن کی سمجھ سے اور فراست سے اور اس کے جینیس ہونا جو ہے اس سے بچتے رہو، ڈرتے رہو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سمجھا؟ یہ نور اللہ جو ہے، جس کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے کیا نام ہے مرکری لائٹ کے جیسا ہے، یہ وہ ریڈ لائٹ کی طرح سے ہے یا گرین لائٹ کی طرح سے، ہم اس کی کوئی تشریح نہیں کر سکتے، اگرچہ ہے وہ نور، اور نور روشنی کو کہتے ہیں، اور اس روشنی کا کوئی رنگ ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے کہ میرے جیسا انسان کہاں ان چیزوں کو دیکھے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، اسی طرح جن لوگوں نے اپنے جسم اور روح کو ریاضتیں اور مجاہدیں اور ذکر اللہ اور عبادتوں کے ذریعے سے انہوں نے پاک صاف کیا ہوا تھا، ان میں سے بعض کو نظر بھی آیا ہے۔ تو یہ نور اللہ ہے، جو جس سے یوں کہیے کہ اس کو وہ بصیرت حاصل ہوتی ہے ایک مومن کو، یہ عقل ایمانی ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو عقل انسانی کے روشنی میں تو انہوں نے صحیح کیا تھا صحابہ نے۔ عقل انسانی کیا کہہ رہی؟ بھائی جس کے لیے تم کو کھڑا کیا گیا وہ ضرورت پوری ہو گیا، ہٹ گیا۔ لیکن عقل ایمانی کیا ہے؟ عقل ایمانی کا تقاضا یہ تھا جو وہ 10 آدمی کہہ رہے تھے، 10 صحابہ، نہیں ہم کو نہیں ہٹنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں وہاں سے مت ہٹنا، رسول جب فرمائیں گے جب ہٹیں گے۔ معلوم ہوا کہ شرعی معاملے، جس معاملے میں اللہ اور رسول کوئی بات فرما رہے ہوں، اگرچہ عقل ہماری جو ہے عقل انسانی اس کے خلاف کوئی بات بتا رہی ہو، تب بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمانے کے خلاف نہیں کر سکتے۔ سنائی نہیں بات؟ یہاں تک کہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں یوں فرما دیں کہ اس وقت رات ہے، اگرچہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر فرما دیتے کہ یہ رات ہے تو اس کے بغیر کوئی صورت نہیں تھی ایک مومن کے لیے وہ کہتے کہ یا رسول اللہ میں مانتا ہوں کہ رات ہے۔ سمجھا؟ یہ ہے عقل ایمانی۔ تو 10 صحابہ نے بات وہی کہی تھی جو عقل ایمانی جو بتا رہے ہم کو نہیں ہٹنا چاہیے، اور یہی اللہ کو پسند تھی اور یہی بات صحیح تھی۔ اور 40 نے جو یہ کیا کہ نہیں ہم کو ہٹ جانا چاہیے، تو انہوں نے اپنی عقل انسانی کو استعمال کیا، اور ظاہر ہے کہ شریعت کا نظام چل نہیں سکتا جب تک کہ عقل ایمانی کو رہبر نہ بنایا جائے، عقل انسانی کو نہیں۔ میں اس مضمون کو اس لیے میں تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ آج ہمارا اور آپ کا واسطہ کچھ ایسے ہی لوگوں سے پڑتا رہتا ہے کہ جو جہاں ذرا کوئی بات ہوئی اور وہ فوراً کہتے ہم کیا عقل مند نہیں ہیں، ہم کیا بے وقوف ہیں؟ ارے بھائی کس نے کہا ہم یہاں بے وقوف؟ نہ معاذ اللہ آپ کو کوئی بے وقوف کہہ ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر عقل اور چیز ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمانا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمانا ہو وہ ہر انسان کی عقل جو ہے وہ اس سے موافق بھی ہو جائے، یہ ضروری نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمانا یہ تھا کہ اگر دین جو ہے اس کی بنیاد ہماری عقل ہوا کرتی تو ہم جو مسا کرتے ہیں پیر پر خفین پہن کر کے وہ ہم اوپر نہ کرتے نیچے کرتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نیچے کا حصہ تو زمین کو لگتا، وہی تو استعمال ہو رہا ہے، وہی تو یوز ہو رہا ہے، تو لہذا ہم اس پر مسا کرتے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم کو بتلایا اس کے لحاظ سے مسا اوپر ہونا ہے تو ہم وہی کریں گے، ہماری عقل مانے کہ نہ مانے۔ آپ دیکھیے کہ جب تیمم کی بات آئی کہ جن لوگوں کو پانی نہ ملے وہ تیمم کر لیں مٹی سے، اب وضو کا تیمم جو ہے وہ تو یہ معلوم ہو گیا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ کس طرح کر لو؟ بھئی اپنے منہ پہ پھیر لو اور اپنے ہاتھوں پہ پھیر لو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ مگر ایک صاحب کو غسل کی ضرورت،
اب غسل کی ضرورت ہے تو وضو اور غسل میں تو فرق ہے نا. وضو میں تو بدن کے کچھ حصے دھوئے جاتے ہیں اور غسل میں ظاہر ہے کہ پورا بدن دھویا جاتا. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ وضو کے الٹرنیٹ اور سبسٹیوٹ جو تیمم ہے اس میں تو ہاتھ اور چہرے کو جو ہے وہ مسح کیا جا رہا ہے. تب اس صورت میں غسل کا جو کے بدلے میں جو تیمم ہوگا وہ تو پورے بدن کو ہونا چاہیے. انہوں نے لگا دی لوٹ زمین کے اوپر ریت میں، اور تاکہ پورا بدن جو ہے اس پہ ریت آ جائے. یہ جو انہوں نے سوچا تھا یہ عقل انسانی تھی. سمجھا؟ عقل جب استعمال کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک انہوں نے یہ سوچا کہ اگر وضو جو ہے یہ بدن کے کچھ حصوں کے دھونے سے ہوتا ہے اور اس کا بدل تیمم جو ہے وہ اس شکل میں ہے، تو ظاہر ہے کہ غسل تو بدل جو تیمم ہونا چاہیے وہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ عقل انسانی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جس طرح وضو کا تیمم اسی طرح غسل کا بھی تیمم. یہ مجھے بتلا دیجیے کہ عقل انسانی سے کس طرح سمجھ میں آئے گی بات. یہ آج تک بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ عقل ایمانی ہے. اب صحابی تھے، عقل ایمانی تھی، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آرگومنٹ نہیں کر کے بیٹھ گئے. یا رسول اللہ عقل کے خلاف آپ کیسی بات کہہ رہی ہے؟ تو عقل انسانی تو صرف پہلے فیصلہ کر لیا جب تک علم نہیں تھا، مگر جب نبی کے سامنے مسئلہ آیا وہ عقل انسانی کو پیچھے رکھا، عقل ایمانی کو لایا. نبی جب فرما رہے ہیں وہ بات صحیح. اور یہ وہ بات ہے کہ شیطان نے اللہ کے سامنے جب اللہ کا حکم ہوا آدم کو سجدہ کرا، شیطان نے کیا کیا؟ عقل ہی تو استعمال کی، عقل کے خلاف تو نہیں ہوا. عقل کیا استعمال کی کہ اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں کہ جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. آگ کا مزاج اوپر جانے کا ہے، مٹی کا مزاج نیچے کو جانے کا ہے. جو چیز نیچے کو جا رہی اوپر جانے والی چیز کیسے اس کو سجدہ کرے؟ تو اعلیٰ چیز ادنا چیز کو سجدہ نہیں کر سکتی. غلط بات ہے. ہم آپ کو سب مل کے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ آپ اعلیٰ ہیں، ہم آپ سے ادنا ہیں. بات عقل کے مطابق ہے. لیکن آدم جو ہے وہ ادنا ہے، لہذا ہم اس کو کیسے سجدہ کریں؟ عقل کے خلاف ہے. آرگومنٹ یہ تھا. لیکن وہ جو عقل ایمانی ہے وہ وہاں اس سے تہیدست ہو گیا. عقل ایمانی ہوتی اور وہ کام میں لاتا تو پھر وہاں اس کے یہ بات سمجھ میں آتی کہ اللہ جو حکم دے رہے ہیں ان کا حکم بڑھ کر ہے. سمجھ میں آئے؟ جب وہ حکم دے رہے ہیں یہ کام کرو تو معبود تو وہ ہیں. جب معبود یہ کہتے ہیں کہ اب یہ سجدہ فلاں کرو، ہم کو بے چون و چرا اس کا سجدہ کرنا چاہیے، ان کے حکم کے خلاف نہیں چلنا چاہیے. ہم اس کے بندے ہیں. اگر کوئی آقا جو ہے اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آج جو ہے تم میری خدمت مت کرنا، آج میرا فلانا دوست ہے اس کی جا کر خدمت کرنا، کیا اس غلام کو اس بات کا کہ آرگومنٹ کی رائٹ اور حق ہوگا؟ وہ کہے میں آپ کا غلام ہوں، اس کا غلام تو نہیں ہوں، میں آپ کی تو خدمت کروں گا، اس کی کیا کروں؟ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا نہیں؟ آپ دیکھ لیجئے کہ رات دن ہم یہ تماشا دیکھتے ہیں. آپ جاب کرتے ہیں جس کمپنی میں، جس آفس میں، آپ کو سپروائزر، آپ کا ڈائریکٹر آپ کو کہہ دیتا ہے آپ فلانے شہر میں جائیے اور وہاں میٹنگ آپ اٹینڈ کر کے آئیے. آپ یا فلانی جو ہے وہ وہاں کی مشین کو آپ جا کر جو ہے وہ سپروائز کیجئے. آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو جاب کی وہ اس آفس میں بیٹھنے کے لیے کی ہے، میں ہرگز نہیں جاؤں گا. تو شیطان نے وہاں اس طرح نہیں سوچا. وہی عقل ایمانی تھی کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ اصل ہے. یہ شریعت جو ہے دراصل اللہ کے حکم کا نام ہے. ورنہ اگر حکم نہ ہو تو کسی بھی عمل کو ہم نہ عبادت کہہ سکتے ہیں نہ معصیت کہہ سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ مثلا نماز جو ہے عبادت ہے نا، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے. لیکن اپنی ذات سے نہ نماز عبادت ہے نہ اپنی ذات سے روزہ عبادت ہے. کیوں؟ دیکھیے صاحب، جس وقت سورج نکل رہا ہو، جس وقت سورج چھپ رہا ہو، اس وقت نماز پڑھیں تو عبادت ہوگی؟ سمجھا؟ نہیں ہوگی نا. کیوں نہیں ہوگی؟ کیا رکوع نہیں ہو رہا ہے؟ سجدہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وضو سے نہیں ہے؟ ساری باتیں ہیں. لیکن اس واسطے نہیں ہے کہ اس وقت
سجدہ کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا. اس واسطے اس وقت کی نماز عبادت نہیں ہو سکتی. معلوم ہوا کہ شریعت کس کو کہا گیا, یہ عبادت کس کو کہا گیا؟ اللہ کے حکم. کوئی عمل بھی اسی طرح سے روزہ ہے, روزہ عبادت ہے اگر اپنی ذات سے, تو عید کے دن تو روزہ رکھیے. صاحب سب لوگ کھا رہے ہیں, بیوقوف ہیں, ہم نے 30 دن اگر کھایا تو 31ویں دن کیوں جو ہے نہیں روزہ رکھ سکتے؟ اس دن کا روزہ عبادت نہیں ہو سکتا. تو روزہ اپنی ذات سے عبادت نہیں, حکم خداوندی کی تعمیل جو ہے وہ ہے عبادت. تو اس لیے یہ ساری باتوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو پھر انسان کے منہ سے یہ لفظ کبھی نہ نکلے کہ ہم بے وقوف ہیں, کیا ہمارے پاس عقل نہیں ہے؟ عقل تو ہے, مگر دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر انجینئر سے آرگومنٹ نہیں کرتا کہ میرے پاس تو عقل ہے, میں نے جو ڈاکٹری کی ہے, تم اگر انجینئر ہو تو کیا ہے, میں تمہارا مسئلہ میں سمجھ سکتا ہوں. انجینئرنگ نہیں سمجھ سکتا. انجینئر بھی آرگومنٹ نہیں کر سکتا ڈاکٹر سے کہ جاؤ مجھے بھی ضرورت نہیں تمہاری اور میں خود اپنا علاج کر لوں گا. کر لے بھائی, تم مر جا. وہ یہی کہے گا اور کیا کہے گا. یہاں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. تو اگر دنیا میں عقل جو ہے وہ سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں بلکہ علم چاہیے, حالانکہ یہ سارے علوم انسان کے اپنے تجربے کی بنیاد پر ہیں, ہے کہ نہیں؟ انجینئرنگ کہاں سے آئی تھی بھائی؟ انسان نے تجربہ کرتے 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 انجینئرنگ سائنس جو ہے ڈیولپ کر دی. میڈیسن سائنس جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی, تجربے ہیں انسان کے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے, مگر شریعت جو ہے یہ انسان کے اپنے تجربات اور اپنی ایکسپیرینس اور جو یوں کہیے کہ اس کا ڈیولپمنٹ کا نتیجہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ پیغمبر آنے والی چیز ہے. تو جو چیز ہمارے تجربات سے جس کو ڈسکور نہ کیا گیا ہو اور اس کا ڈیولپمنٹ نہ ہو, بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہو جز اور کل نبی کے توسط سے, اس میں ہم عقل کو کیسے امام بنائیں گے؟ تو اس واسطے یہاں جو ہے کہا گیا کہ قل هو من عند انفسکم, وہ جو مصیبت آئی وہ تمہارے اپنی طرف سے آئی ہوئی تھی, سبب تم بنے ہو اس مصیبت کا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو یہ سوچنا کہ نبی یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ صحابہ کے دل میں خیال یہ آیا, مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ نقصان کیسے پہنچا. نبی ہم میں موجود اور ہم مومن, جب ہم مومن نبی ہم میں موجود تو پھر ہم کو نقصان کیسے ہو گیا؟ کیونکہ غزوہ بدر میں کامیاب ہوئے تو کیا سمجھا, ہم مومن, ہمارے اندر نبی موجود, اس بات سے ہم جیت گئے. تو احد میں کیا ہوا, یہ نقشہ کیسے بدل گیا؟ اس لیے کہا گیا اللہ کسی خاص ایک نظام کے پابند نہیں ہیں, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اس نقطے کو بھی سمجھا جائے اور سمجھنا ضروری ہے. تو اس واسطے یہ لوگوں کا کہنا کہ مسیح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے باپ اگر اللہ نہیں ہیں تو پھر کون ہے باپ ان کا؟ یہ جو ایک آرگومنٹ ہوا. ارے بھائی اللہ قادر ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایک ہی طریقے سے پیدا کرنے کے پابند تھوڑے ہی ہیں. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا, حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا, آدم کی پسلی سے نکال دیا, سمجھ میں آیا صاحب؟ اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا, بقیہ سارے انسانوں کو ماں اور باپ کے ساتھ. تو 4 ہی صورتیں ممکن ہو سکتی تھی کسی کے دنیا میں آنے کی, 4 صورتیں اللہ نے بتا دی تاکہ اس کا قادر مطلق ہونا معلوم ہو جائے. تو اس لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اگر بدر کے اندر کامیابی اللہ کی قدرت کے ذریعے سے ہے, قدرت کے نتیجے میں, تو احد میں نقشہ بدلا, اس میں بھی اللہ کا قادر مطلق ہونا. اللہ پابند نہیں ہے کسی نظام کے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بھی عجیب ہے, حالانکہ وہ غنی ہے, سمجھ میں آیا, اور وہ کسی کے بھی پابند نہیں ہے. اللہ غنی ہے, مگر واقعی اگر ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نسبت سے تو ظاہر ہے کہ بندے ہیں, اس کی ایک مخلوق ہیں, مگر اگر
ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرمائے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. ایسے عجیب الفاظ خود اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ابراہیم جو تھے بڑے ہی نرم طبیعت کے تھے اور اللہ کی طرف بہت لو لگانے والے تھے اور بڑے غمگسار تھے. یہ ساری تعریفیں اگر اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی لطف اور مہربانی، اس کے سوا اور کیا بات ہوگی. اسی طرح سے صحابہ کا مسئلہ ہے کہ صحابہ سے یہ خطا ہوئی اور کہا جا رہا کہ تمہاری خطا کی وجہ سے سب کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، تو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے ایک طرح سے، مگر ساتھ کے ساتھ محبت اور پیار بھی ہے. بالکل ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے شفیق ماں باپ کا بیٹا کوئی غلطی کرے اور اس غلطی کا نتیجہ اس کے سامنے آئے تو ماں باپ ایک طرف اس کو تنبیہ بھی کرتے جاتے ہیں، ساتھ میں اس کی پیٹھ بھی پھیلاتے جاتے ہیں. سمجھا؟ ٹھیک ہے جو ہوا غم مت کرو اور جو ہوگا ٹھیک ہو جائے گا، یہ بھی کہتے جاتے ہیں. کیوں؟ محبت ہے. ان کا نقص اس کی برائی نہیں چاہتے، بھلائی چاہتے ہیں. یہاں بھی ٹھیک آپ دیکھ لیجئے وہی رنگ ہے. ابھی تو کہا جا رہا تمہاری اپنی حرکت ہے جس کی وجہ سے ہوا. آگے فرماتے ہیں وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جس روز وہ دونوں لشکر ملے تھے اس دن جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے فباذن اللہ، اللہ کے حکم سے ایسا ہوا ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں ایمان والے کون ہیں. میٹھی میٹھی کھا کر رہنا چاہتے ہیں ساتھ نبی کے اور ہمارے، یا اگر تکلیف پہنچے تب بھی ہمارے ساتھ ہی لگے رہنا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا ہے. اس لیے کہ دوست تو وہی ہے کہ مصیبت میں بھی ساتھ دے اور راحت میں بھی ساتھ دے. وہ دوست نہیں ہو سکتا کہ جہاں برا وقت آیا چھوڑ کے بھاگ جائے. اس واسطے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھا اب دوسرا نقطہ بیان ہو گیا. یہ ہے نہیں محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، گویا یوں کہیے کہ امت محمد اور خاص طور پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے نسبت سے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ جان لے اللہ ایمان والوں کو. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ جان لے کہ کون ہیں ہپوکرائسٹ، نفاق والے. نفاق والے کیسے ہوں گے کہ جب تک مل رہا ہے کھانے کو لگے ہوئے ہیں اور جس روز ملنا بند ہوا اس روز بھاگ لی. یہ ہے منافقین. چنانچہ یہی ہوا کرتا تھا کہ جب غزوے میں جانے کا وقت آتا تو ہیلے اور بہانے تلاش کیا کرتے تھے کس طرح جان چھوٹ جائے. اور جب مال غنیمت لے کر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کامیاب ہو کر فوراً منافقین جو ہے سب سے پہلے آگے بیٹھے نظر آیا کرتے تھے. یا رسول اللہ ہم نے فلاں وقت میں کہا نہیں تھا آپ ہی کی کامیابی ہوگی، بھلا آپ تو جیت کے رہیں گے، آپ کو کون ہرا سکتا ہے. اب یہ باتیں ہو رہی. تو منافقین کی یہی انداز تھا. فرماتے ہیں کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ جان لے جنہوں نے نفاق کیا ہے. اور وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا، یہاں جان لے کا لفظ جو لایا گیا اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ میاں کو پتہ ہی نہ ہوتا. اللہ میاں کو پتہ جب اب چلے گا کون ہے مومن کون ہے منافق، یہ بات ہی نہیں ہے. اللہ کو تو معلوم ہے، ہونے سے پہلے معلوم ہے. لیکن اللہ کا قانون جو ہے جزا اور سزا کا، وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے علم کی بنیاد پر جزا اور سزا نہیں دیں گے، بلکہ جو پروف سامنے آئے گا، جو وٹنس آئیں گے، اس کی بنیاد پر جزا اور سزا ملے گی. اگرچہ وہ پروف اللہ کے علم سے ٹکرانے والا نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا، مگر علم کی بنیاد پر نہیں ہوگا. اسی واسطے قیامت میں یہ نہیں کہا جائے گا ہم کیا بے خبر ہیں، ہم کو پتا ہے کہ تم نے یہ حرکتیں کی تھی، جاؤ جہنم میں. یہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں سوال ہوگا، جواب ہوگا، آرگومنٹ کا موقع دیا جائے گا، وٹنس پیش کرائے جائیں گے، ساری چیزیں ہوں گے، ریکارڈ سامنے لایا جائے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اللہ کے علم میں تو پہلے سے موجود ہے، لیکن یہی ہے فیصلہ کرنے کا طریقہ. اسی واسطے شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر جج اور قاضی کا ذاتی علم یہ کہہ رہا ہو کہ فلاں آدمی نے چوری کی ہے، ذاتی علم اس کا یہ کہہ رہا ہو، لیکن کوئی وٹنس نہیں ہو تو وہ سزا نہیں دے سکتا. وہ چور کو جیل نہیں بھیج سکتا، سجائے کہ ہاتھ کٹ، نہیں، بالکل نہیں.
اس کا ذاتی علم کچھ بھی کہہ رہا ہوں. ہاں وٹنس اگر یہ کہیں اور پروف اگر اس کا مل جائے کہ فلاں آدمی نے چوری کی ہے، قاضی اور جج مجبور ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ دے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آپ نبی ہیں اور آپ پر وحی آتی ہے، لیکن آپ نے جب ایک کیس آیا پراپرٹی کا، دونوں فریق یہ کہتے تھے یہ ہماری ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں جو فیصلہ کروں گا اور وہ فیصلہ میں شہادتوں کے اور وٹنس کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا، لیکن میرا فیصلہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں اور وہ فیصلہ غلط ہو، اور میں زمین جس کی نہیں ہے میں اس کو زمین دلا دوں، وہ اس کے حق میں جہنم کا ٹکڑا ہوگا. اس واسطے تم خود اس کو سمجھ لو کہ تم جو کیس میرے پاس لے کر آئے ہو خود تم میں سے کون صحیح اور کون غلط ہے. میرے فیصلے پر مت جانا، کیونکہ میں فیصلہ جو دوں گا وہ وٹنس اور پروف کی بنیاد پر دوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو نبی یہ کام اس طرح کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دوسرا جج اور قاضی کیا کرے گا. اس واسطے عدالت عالیہ میں بھی قیامت کے دن وہاں وٹنس کی بنیاد پر، پروف کی بنیاد پر جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا. تو یہاں بھی اسی بات کو بتانا ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. ہم کو تو معلوم ہے کون مومن کون منافق، لیکن ایک مومن کا عمل ثابت کرے اس بات کو کہ ہاں یہ مومن ہے، ایک منافق کا عمل خود ثابت کرے کہ ہاں یہ منافق ہے. سمجھا؟ تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کے لیے کوئی آرگومنٹ کی جگہ ہی نہیں رہے گی کہ میں تو منافق نہیں ہوں، کہ تیرے عمل نے بتلایا کہ تو منافق ہے. اس لیے کہا گیا کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ جان لے کہ جنہوں نے نفاق کیا. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں قتال کرو. اگر اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے کم سے کم دفاع کرو، ڈیفنس کرو. تو انہوں نے اس بات کو نہیں مانا. یہ روک دیتے ہیں بھائی درمیان آیت میں، اس لیے کہ وقت ہو گیا، کسی اور کی تقریر کا وقت ہے. صفحہ نمبر 166 166 سورہ آل عمران، اور آیت نمبر بھی 166 ہی ہے، 166. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق الله العظيم. تو غزوہ احد ہی کا ذکر چل رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جس دن دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا، ٹکراؤ ہوا، تو جو کچھ تم کو مصیبت پہنچی اس دن وہ اللہ ہی کی اجازت سے اور حکم سے پہنچی. میں نے بتلایا تھا اس وقت کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مصیبت آئی تمہاری اپنی وجہ سے آئی، تم نے کوئی حرکت کی ہے، اس کی نتیجہ سامنے آ گیا، کیوں پوچھتے ہو تم کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ تم نے غلطی کی تو مصیبت آئی. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پریشانی اور مصیبت تمہارے سامنے آئی اللہ کے حکم سے آئی. تو بظاہر جو ہے یہ ایک طرح کا ٹکراؤ ہے آیتوں کے اندر. یہ جو اس سے پہلی آیت گزر چکی ہے، آیت نمبر 165، تو 165 آیت میں کہ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیھا، کہ جب تم میں مصیبت آئی تو حالانکہ تم اس سے پہلے دگنی مصیبت اپنے دشمنوں کو پہنچا چکے تھے، تو تم نے کہا کہاں سے آئی مصیبت؟
قل هو من عند انفسکم، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے اپنے پاس سے آئی، مطلب یہ تم نے غلطی کی، اس کے نتیجے کے طور پر یہ مصیبت تمہارے سامنے آئی۔ اور اگلی آیت میں فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے آئی، تو بظاہر دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ تو میں نے اس وقت جواب دیا تھا، بتلایا تھا کہ یہ دو حقیقتیں ہیں، ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا تکوینی معاملہ اور ایک ہے اللہ کا تشریعی معاملہ، شریعت، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو بعض دفعہ شریعت کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کوئی آدمی کہے غلط ہے تو میں کون سے خود سے تھوڑی کر رہا، اللہ میاں اگر چاہتے تو نہ چاہتے تھوڑی میں کر سکتا تھا۔ مثلا کوئی شخص زہر کھا کے مر جائے، آپ اس کو کیا کہیں؟ حرام ہے۔ لیکن کوئی کہنے لگے کہ اگر حرام ہے تو پھر اللہ نے اس کو مرنے کیسے دیا؟ موت تو اللہ کی طرف سے آتی، مرا کیسے یہ؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے چاہا کہ مر جائے، جب اللہ نے چاہا کہ مر جائے تو پھر اس کے مرنے کو حرام کیسے کہیں گے؟ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو جواب یہ ہوگا کہ اس کا مرنا جو ہے وہ تکوینی فیصلے سے ہے، اور اس کا زہر کھانے پر جو ہم حکم لگا رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ شریعت کی روشنی میں ہے۔ اور دونوں بے شک اللہ کی طرف سے ہیں، تکوینیات بھی اور تشریعیات بھی۔ تکوینی جو معاملات ہیں وہ اللہ کی دوسری حکمتوں پر مبنی ہیں۔ اللہ نے اس اپنے تکوینی حکمتوں کے تحت دنیا میں زہر بھی پیدا کیا ہے، سانپ اور بچھو بھی پیدا کیے ہیں، شیر اور بھیڑی بھی پیدا کیے ہیں، نقصان دینے والی چیزیں، نفع دینے والی چیزیں، گندی چیزیں، پاک صاف ستھری چیزیں سب پیدا کی۔ یہ تکوینی مصلحتیں ہیں اللہ کی۔ اور اس کی میں نے مثال دی تھی کہ جیسے ہمارا گھر مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں بیڈ روم بھی نہ ہو، جو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، ہم کو بڑی میٹھی نیند بھی وہیں آتی، اور واش روم بھی نہ ہو جہاں کہ ہمارا دل نہیں لگتا، ضرورت میں مجبوری میں ہم جاتے ہیں۔ کوئی کہنے لگے جب دل نہیں لگتا واش روم میں بناتے کہیں کو واسطے، ضرورت کے واسطے، حکمت ہے اس کی۔ تو ایک ہے پسند اور ناپسند، اور ایک ہے حکمت اور مصلحت۔ ایک بیمار جو ہے بیمار ہے، ڈاکٹر جو ہے اس کی سرجری کرتا ہے۔ اب سرجری جو ہے کیا ڈاکٹر کو پسند ہے؟ ظاہر ہے ڈاکٹر کو پسند نہیں ہے، نہ اس کے گھر والوں کو پسند ہے بیمار کے، مگر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی سرجری ہونی چاہیے۔ پسند نہیں ہے کیونکہ بدن کو کاٹنا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، انیستھیسیا دینا پڑتا ہے، ہزار قسم کی مصیبتیں اس کے ساتھ لگی ہیں۔ تو تیماردار گھر والے بھی اس کو لے کے جا رہے ہیں، چلو بھائی آج اس کی سرجری ہے، اور ڈاکٹر بھی جو ہے پورے اپنے چھری کانٹوں کے ساتھ مسلط ہے۔ ان میں سے کس کو اچھی لگتی ہے سرجری؟ نہ ڈاکٹر کو اچھی لگتی ہے، نہ بیمار کو اچھی لگتی ہے، نہ گھر والوں کو اچھی لگتی، مگر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ سرجری ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے مصلحت اور ایک ہے پسند۔ تو پسند جو ہے اللہ کی، اس کو تو کہتے ہیں شریعت، اور حکمت اور مصلحت کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں تکوین۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں بھیجا، فرما دیا گیا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس کو بھی مت جانا۔ تو آدم علیہ السلام جس وجہ سے بھی ہوا وہ درخت کے قریب تو کیا جاتے اس کو استعمال بھی کر لیا۔ اب کہا گیا نکلو یہاں سے۔ انہوں نے معافی تلافی دعائیں مانگی، بہت شرمندگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دعائیں مانگی، اللہ ہی میں نے تو دعا ان کے دل میں ڈالی تھی، فتلقى آدم من ربی، انہوں نے اپنی طرف سے تھوڑی، اللہ میاں نے ان کے دل میں ڈالی یوں دعا مانگو، تو جب اللہ میاں دل میں ڈال رہے ہیں تو وہ دعا قبولی تو ہونی۔ تو اللہ نے دعا قبول بھی کر لی، مگر کہا گیا نکلو۔ وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب معافی نہیں ہوئی تھی جب بھی کہا جا رہا نکلو، اور جب معاف کر دیا جب بھی کہا جا رہا نکلو، تو معافی کیسی ہوئی پھر؟ جواب اس کا وہی ہے کہ ان کو جب کہا جا رہا تھا نکلو، اس وقت ایک طرح کی ناراضگی تھی، بطور سزا کے تھا، اور اب جو کہا جا رہا ہے وہ ہے حکمت اور مصلحت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اب تم کو دنیا میں جانا ہے، اگرچہ اب
تمہاری معافی ہو چکی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ دو چیزیں یہاں کیا ہے غزوہ احد میں یہ ہے کہ صحابہ سے خطا ہوئی، تو یہ تو ہے سبب اس مصیبت کا کہ جو مصیبت پیش آئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور جیتی ہوئی جنگ جو ہے اس کا نقشہ بدل گیا۔ سبب اس کا کیا پیش آیا؟ صحابہ کی اپنی خطا۔ لیکن اس مصیبت کے آنے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حکمت اور مصلحت ہے۔ جس طرح سے آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا سبب اس کا کیا ہوا؟ درخت کا کھانا، یہ استعمال کرنا، مگر دنیا میں آنا اللہ کے حکمت کے مطابق ہے، حکمت کے خلاف نہیں۔ یہ صورت یہاں بھی ہے۔ تو اس واسطے دونوں آیتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، دو مختلف چیزیں بتلائی گئی ہیں، ایک آیت میں سبب بتلایا گیا اور دوسری آیت میں حکمت بتلائی گئی۔ حکمت بتلانے سے کیا ہوا کہ صحابہ جو تھے وہ ہمارے جیسے نالائق اور نامعقول تھوڑے ہی تھے۔ ہماری حالت تو یہ کہ ہمارا شیخ، ہمارا استاد، ہمارے باپ، ہماری ماں ناراض ہو جاؤ، ہم 10 سلام کر کے بھاگ جائیں گے۔ تو ہماری نالائقی کی حالت ہے کہ بھائی تم روٹے ہم چھوٹے، چلو بھائی ٹھیک ہوا۔ صحابہ کا مزاج تو وہ نہیں تھا، وہ تو نہایت ہی سعادت مند، نہایت ہی یوں کہیے کہ مخلص تھے۔ تو وہاں تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر پیشانی مبارک پر اگر شکن پڑ